فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ومن یومنا هذا إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران سید الشہداء، ولائے علی اور رضائے حسین کے عنوان سے الحمدللہ آج کی یہ چھٹی مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، درا حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی ولایت کو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، رسول کی ولایت کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جس ولایت کے سلسلے میں پروردگار عالم جنت میں جانے سے پہلے سوال کرے گا، اس ولایت کو سب بھولے ہوئے، اس لیے کہ وہ ولایت جس کے بغیر نہ اللہ کی ولایت کارگر ہوگی نہ رسول اللہ کی ولایت کارگر ہوگی، جب تک کہ انسان ولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قبول نہیں کرتا، صلی علی محمد وآلہ۔ اور یہ عزائے حسین، فرش عزا بچھا ہوا ہے، حسین کے ماتمدار، حسین کے عزادار، حسین کے چاہنے والے فرش عزا پر جوخ در جوخ چلے آتے ہیں، شہزادی کو پرسا دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کا تذکرہ سننے کے بعد انسان کا قلب جو ہے کس طرح سے بے چین ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، کس طرح سے ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کسی صورت سے یہ انسان اپنے آپ کو کربلا پہنچا دے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مستفیض ہو۔ بات زیارت کی آئی ہے تو چند جملے زیارت امام حسین علیہ السلام ہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں۔ من زار قبر الحسین وجبت لہ الجنہ، جس نے بھی زیارت امام حسین کی اس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ عارفاً بحق ہی، زیارت کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے جب تک کہ زیارت معرفت کے ساتھ نہ ہو۔ زیارت تو بہت سے لوگ کرنے جاتے ہیں، لیکن ہر زیارت کرنے والا علیحدہ علیحدہ خیالات رکھتا ہے،
کچھ تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، کچھ گھومنے کی غرض سے جاتے ہیں، کچھ وہاں کے میوے لانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ زیارت کا مطلب ہے زیارت کرنا، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک اپنے آپ کو پہنچا دینا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ لیکن میرے دوستو، زیارت امام حسین اور خانہ کعبہ کا ایک بڑا بہترین ربط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اللہ نے حکم دیا، ابراہیم لوگوں کو حج کی دعوت دو۔ پروردگار عالم، میں لوگوں تک اپنی آواز کو کیسے پہنچاؤں گا؟ کہ تمہارا کام ہے آواز کو بلند کرنا، لوگوں تک پیغام پہنچانا، نسلوں تک پیغام کا پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی خلیل خدا کی آواز پر لبیک کہا، وہی حج پر جاتا ہے، وہی خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے۔ جس نے نہیں کہا، دنیا کی ساری دولت کیوں نہ ہو، حج تک نہیں جاتا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور اللہ نے پیغام پہنچانے کو حضرت ابراہیم سے کہا۔ یہاں نہ حسین نے کسی زائر کو بلایا ہے، نہ کسی زائر سے فرمائش کی ہے کہ تم میری بارگاہ میں چلے آؤ، لیکن جس کی صدا ابراہیم نے دی تھی اور وہ نسلوں تک پہنچ گئی، وہاں 20 لاکھ سے زیادہ کا مجمع نہیں ہوتا۔ جہاں حسین نے آواز نہ دی، کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اگر یقینی معنوں میں حسین نے آواز دی ہوتی، حسین نے بلایا ہوتا، تو پھر کیا عالم ہوتا۔ عزیزو، میں کہتا ہوں کہ بے شک اگر امام حسین علیہ السلام نے بلایا اور دنیا کے چپے چپے پر اور دنیا کے کونے کونے پر جہاں جہاں حسین کا چاہنے والا ہے، حسین کا ماتمدار ہے، حسین کی محبت کا دم بھرنے والا ہے، وہ کربلا پہنچ جاتا۔ یہ 6 کروڑ آ گئے، 100 کروڑ بھی آ جائے تو کربلا اتنی ہی رہے گی، لیکن زائر کربلا کے اندر ضرور آ جائیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین و زیارت الحسین۔ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں محبت حسین کو جگہ دیتا ہے اور اس کو زیارت حسین کی توفیق دیتا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام ایک امر توفیقی ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ ابراہیم کی آواز پر جس نے لبیک کہا، وہی خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے۔ جس نے حسین کے حل من ناصر ینصرنا کی صدا سنی اور سننے کے بعد اس کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، کچھ نہ ہو، کہ آپ نے دیکھا نہیں ایسا انسان کربلا میں نظر آتا ہے جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، بچوں کے جسم پر پورا لباس نہ ہو، رات کو اوڑھنے کے لیے چادر نہ ہو، لیکن وہ کربلا میں ذریعہ حسین کے پاس کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ امر توفیقی ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، بس اسی کو ہوتا ہے جس کو حسین طلب کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے دوستو اور عزیزو، زیارت امام حسین علیہ السلام کی وہ فضیلت ہے، اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھا لینا، نمک سے روٹی کھا لینا مگر زیارت حسین کو فراموش نہ کرنا۔ کیسا جملہ کہا ہے میرے مولا نے، اس جملے کو بڑے آسانی سے لے لیا آپ نے۔ یعنی انسان ہر ایک تمنا کو چھوڑ دے، اگر دل میں تمنا ہے تو صرف اور صرف زیارت حسین کی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کربلا میں وہ مظالم ڈھائے گئے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے کیسے مظالم کا سامنا کیا ہے، اور اللہ نے بھی کیا اعجاز بخشا ہے کربلا معلیٰ کی سرزمین کو۔ میرے دوستو اور عزیزو، یہ جو انسان بیماریوں سے خوف زدہ ہے، بیماریوں سے ڈر رہا ہے، 2 روایتیں سناتا ہوں۔
سامرہ کے اندر ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا مر رہا ہے۔ اس زمانے کے عالم دین نے لوگوں کو بتایا کہ اگر تم اس وبا سے بچنا چاہتے ہو اس عمل کو انجام دو۔ کیا عمل ہے سرکار کا؟ زیارت امام حسین علیہ السلام یعنی زیارت عاشورہ کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور بی بی سے دعا کرو کہ بی بی ہم نے یہ زیارت امام حسین آپ کو ہدیہ کی ہے، آپ ہماری نگرانی کیجئے، آپ ہماری حفاظت کیجئے، آپ کو آپ کے بیٹے کا واسطہ۔ اس طرح سے یہ عمل عام ہو گیا تمام محبان اہل محمد کے درمیان۔ دوسری جگہ پر تو موتیں ہوئیں، لیکن اس عمل کے بعد آل محمد کے چاہنے والوں کے یہاں سے ایک جنازہ نہ اٹھا۔ دوسری روایت کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا مقام ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ نے زائر حسین کے لیے کیا کیا انتظامات کیے، لیکن جب انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ہر اٹھائے ہوئے قدم کے بدلے ایک حج کا ثواب، رکھنے والے قدم کے بدلے ایک عمرے کا ثواب، ایک حج کا ثواب قدم رکھنے کا، ایک قدم اٹھانے کا ثواب ایک عمرے کا۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی توجہ حج سے ہٹانے کی طرف نہیں کہ آپ زیارت کریں اور حج نہ کریں، یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج وہ کرے گا جو مستطیع ہو، جس کے پاس مال ہو۔ زیارت کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں، قرض لے کر چلے جاؤ، امام کہتے ہیں اس قرض کا اتارنے والا میں ہوں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو زیارت امام حسین علیہ السلام کی اتنی ساری فضیلتیں، میں نے بے پناہ فضائل ہیں، انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے کر کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، لیکن ولائے آل محمد ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ بغیر ولا کے انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کتنی ہی عبادتیں کر لے، کتنی ہی ریاضتیں کر لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، لیکن ان کی ولا نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ بڑی لطیف سی بات ہے کہ آل محمد علیہ السلام جن کو اللہ نے وہ اعجازات بخشے ہیں، وہ کمالات بخشے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ نے ان کو کیا کیا دیا ہے، اور جب وہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں اب انسان اعتراض کرتا ہے کہ یہ فضائل سمجھ میں نہیں آتے۔ میرے دوستو اور عزیزو، اگر سمجھ میں آ جائے تو فضائل کہاں رہ جائے؟ اگر یہ فضائل سمجھ میں آ جائے تو پھر تمہارا دماغ اس منزل تک پہنچ گیا کہ تم آل محمد کو، جبکہ ہم نے حدیثوں کے اندر یہ پڑھا ہے اور حدیثوں کے اندر یہ سنا ہے کہ سلمان فارسی رسول اسلام کے وہ بزرگ ترین صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، مجمع کے اندر بہت سارے افراد آ جاتے ہیں، یہ جو نئے نئے دائرہ اسلام میں آئے ہیں، پتہ نہیں کہ کون سچا اسلام قبول کر کے آیا ہے، کون سازش کے تحت آیا ہے۔ نسخہ بتا دیا، سلمان اگر تمہیں یہ یقین حاصل کرنا ہے کون علی کا چاہنے والا ہے، کون علی کا چاہنے والا نہیں، اس مجمع کے اندر بیٹھ کر، اس مجلس کے اندر بیٹھ کر علی کے فضائل بیان کر دینا۔ کھلے ہوئے چہرے ہوں تو سمجھ لینا کہ علی کا چاہنے والا ہے، اگر اترے ہوئے چہروں کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ یہ بغض علی لے کر اس مجلس میں آیا ہے، اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوستو اور عزیزو، یہ مولا کائنات کو جو ولایت کا منصب دیا ہے یہ ہم نے نہیں دیا ہے، یہ رسول نے بھی نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ولایت کا منصب اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ جس کو دیتا ہے، اور جتنے بھی عہدے ہیں، جتنے بھی اللہ کی طرف سے، یہ نبی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کرے۔ ہاں نبی دعا کر سکتا ہے، اب یہ اس کی مصلحت ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن یہاں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اسلام نے کہا کہ جو بھی میری نصرت کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ مولا کائنات نے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یعنی جب بھی کوئی مقرر ہوگا وہ نبی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ دیکھیے بنی اسرائیل نام آتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کتنے نیچے اتر چکے تھے، اور انہوں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں ان یہودیوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کچھ دن تک تو ٹھیک ٹھاک چلے، لیکن اس کے بعد ان کا ہوا کیا؟ پھر ان کے اندر وہی خرابیاں پیدا شروع ہو گئیں، اور وہ انہی خرابیوں پر اتر گئے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کتنے ضدی تھے، سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار عالم ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا وزیر قرار دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، لیکن ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی میں وفات پا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ ہے، نائب ہے، جانشین ہے، وہ شمون ہے، یوشع بن نون۔ اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ، وہ فرعون جو ہے وہ بڑا خود سر ہو گیا ہے، فرعون کی بارگاہ، اس کے دربار تک پہنچ گئے، تبلیغ کی، لیکن وہ نہ ماننا تھا، نہیں مانا، یہاں تک کہ لوگ موسیٰ کے دائرے میں آتے رہے۔ وہ حالات پیدا ہو گئے کہ فرعون موسیٰ کا بھی دشمن ہے، موسیٰ کے چاہنے والوں کا بھی دشمن ہے۔ ایسے حالات ہو گئے کہ موسیٰ کو شہر چھوڑ کر جانا ہے، سارے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور راتوں رات شہر سے نکل گئے۔ موسیٰ جا رہے ہیں، راستے میں موسیٰ کے چاہنے والوں کو ایک دریا کے قریب پیاس محسوس ہوئی۔ نبی خدا ہم پیاسے ہیں، ٹھیک ہے، موسیٰ نے اپنا عصا لیا، ایک پتھر پر مار دیا، چشمہ پھوٹ آیا، پیو پانی۔ کہا موسیٰ ہم 12 قبیلے والے ہیں، جس نے بھی پہلے پیا وہ فخر کرے گا کہ وہ ہم تھے کہ جس کے لیے پہلا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت موسیٰ نے وہی ڈنڈا 12 جگہ پر مار دیا، اپنے اپنے قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ سے پی لو۔ کتنے ناز اٹھائے ہیں۔ یہی وہ قوم ہے کہ جس کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا، لیکن یہ وہ کھانے سے بھی اکتا گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیاز چاہیے اور ہمیں ادرک اور مرچی اور لہسن چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی کتنی ضدی قوم ہے۔ ادھر تو فرعون تعاقب میں ہے موسیٰ اور قوم موسیٰ کے، اور ادھر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے آ گئے۔ آپ نے وہ کہاوت سنی، آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیل کے کنارے کھڑے ہیں اور ادھر سے فرعون تعاقب میں ہے۔ کیا کیا جائے؟ موسیٰ کو اپنی قوم کو بچانا ہے۔ حکم پروردگار ہوا موسیٰ اپنا عصا نیل کے اوپر مارو۔ نیل پر مار دیا، راستہ پیدا ہو گیا۔ چلو بسم اللہ۔ بڑے ضدی ہیں نا، جو پہلے اترے گا وہی فخر و مباحت کرے گا۔ موسیٰ ہمارے لیے علیحدہ، ہمارے لیے علیحدہ، ہمارے لیے علیحدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 جگہ پر ڈنڈا مارا، وہ جو عصا تھا 12 راستے ہو گئے، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے۔ جب بیچ میں پہنچ گئے نہر کے، دریائے نیل کے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حال کا معلوم نہیں، کون سا قبیلہ کس پوزیشن میں جا رہا ہے، اس کے کیا حال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی میں سے سوراخ کر دیے، اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پار ہو گئے۔ واقعہ ختم ہو گیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے جو 12 قبیلے تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے نیل سے پار کرایا، کیا یہ سارے کے سارے مومن تھے؟ سارے کے سارے متقی تھے؟ سارے کے سارے پرہیزگار تھے؟ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔
کہ سارے کے سارے مومن ہوں، سارے کے سارے متقی ہوں، لیکن عزیزان گرامی سوال یہ ہے کہ یہ سب کے سب دریائے نیل کو عبور کر کے اس پار پہنچ گئے اور فرعون سے بچ گئے، وجہ کیا ہے؟ ہادی، راستہ دکھانے والا، رہبر۔ اگر رہبر اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہو، برہی 12 قبیلے ہوں، سب کے سب گناہگار ہوں یا سب کے سب مومن ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں کچھ مومن تھے، کچھ جو ہے وہ گناہگار تھے، لیکن ہادی جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ تھا۔ 12 کے 12 قبیلوں کو سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر کسی زحمت کے دریائے نیل کے اس پار لے گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے بہتر تھے، لیکن ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بھیجے ہوئے ہادی تھے۔ ایک ہادی 12 قبیلوں کو لے جا سکتا ہے، ایک ہادی 12 قبیلوں کو۔ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا قبیلہ ایک ہے، ہادی 12 ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہمارے ہاں اس بات کی پریشانی ہی نہیں، ایک اور صلوات بھیجی عظمت آل محمد پر۔ تو ہادی کا جب بھی انتظام ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے کچھ دن تو ٹھیک ٹھاک چلے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگی۔ اور ظاہر سی بات ہے، خرابی جب بھی پیدا کرے گا ابلیس پیدا کرے گا، شیطان پیدا کرے گا، ورنہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں کی راہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ اب سمجھ لینا کہ جہاں نیک راہ پر کوئی رکاوٹ ہو، کوئی بندہ نہیں، ابلیس بہکا رہا ہے۔ چلیے، ان کی خودسریاں اتنی ہو گئیں کہ اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور اس بادشاہ کا نام تھا جالوت۔ جالوت کو ان پر مسلط کر دیا۔ اب یہ اتنے ذلیل ہوئے، اتنے رسوا ہوئے کہ ان کے پاس جو ایک تابوت تھا جس میں تمام انبیاء کے تبرکات تھے، وہ بھی جالوت نے ان سے چھین لیا۔ اس کی برکت کیا تھی؟ بنی اسرائیل جس جنگ میں جاتے تھے اس تابوت کو آگے آگے رکھتے تھے، اور اللہ اس کی برکت سے ان کو فتح و ظفر نصیب کرتا تھا۔ جالوت نے وہ بھی ان سے چھین لیا۔ کیسے چھینا وہ بھی میں آپ کی ابھی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، جب یہ تھک گئے، ہار گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، تو اب ان کو یہ خیال پیدا ہوا، تو یہ اس زمانے کے نبی حضرت شموئیل کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا، نبی خدا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کا انتظام کرے۔ بادشاہ کا انتظام جب بھی کرے گا وہ کرے گا الیکشن اور سلیکشن کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یار جب بھی انتظام کرے گا ہادی کا پروردگار عالم، اللہ نے جو ہے وہ ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ جاؤ، اور جانے کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ ہم نے تمہارا قائد، تمہارا رہبر، تمہارا بادشاہ فلاں جوان کو قرار دیا ہے۔ حضرت شموئیل قوم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا اللہ نے تمہارے لیے ہادی کا انتظام کر دیا ہے۔ کون ہے اللہ کے نبی؟ کہ وہ جوان ہے، وہ جوان جس کے گھر کی حالت صحیح نہیں، جس کے پاس لباس نہیں، جس کے پاس مال و متاع نہیں، غریب آدمی، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے حضرت شموئیل کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دو ہم نے اس کا انتخاب وَزْيَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے اس کو اس کی جسمانی طاقت اور اس کے علم کی وجہ سے اس کو چنا ہے، اس لیے کہ یہ تم میں جسم میں زیادہ ہے، یعنی طاقت میں زیادہ ہے، اور یہ تم سے علم میں زیادہ ہے۔
میرے دوستوں اور عزیزوں، بادشاہ بننے کا حق اسی کو ہے جو جسم میں بھی زیادہ ہو، علم میں بھی زیادہ ہو۔ اب آپ مجھ سے نہ پوچھئے کہ میرے مولا کے علم کی کیا کیفیت ہے، دست رسول پر آ کر توریت بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، قرآن بھی سنائی، اور 3 دن کی عمر میں کلہ اجدر کو چیر کر اپنی طاقت کا جوہر اور مظاہرہ کیا۔ وَزِيَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ ہم نے اس جوان کو اس لیے چنا ہے کہ یہ تم سے علم میں زیادہ ہے، یہ تم سے جسم میں زیادہ ہے۔ حضرت طالوت کو جو ہے ان کا قائد مقرر کر دیا گیا، ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سرکردگی میں جنگ کرے۔ وہ تابوت سکینہ، لیکن انہوں نے مانا کیسے؟ وہ تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل سے جالوت نے چھین لیا تھا، ہم نہیں مانیں گے اس کو، ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانو؟ یہ غریب آدمی ہے، غریب آدمی ہے، لیکن اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ لیکن وہ جو تابوت سکینہ تھا، اس نے جالوت نے ان سے چھینا۔ اب روایت بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جالوت وہ صندوق لے کر اپنے گھر پہنچا، اپنے گھر کے بتکدے میں پہنچا۔ اس نے بتکدے میں اس تابوت سکینہ کو رکھا اور اس کے اوپر اس نے اپنے بت کو رکھا، بت خانے کو بند کیا۔ اب جو صبح کو آ کر دیکھتا ہے بت خانے کو کھول کر، صندوق اوپر ہے، بت نیچے ہے۔ کیسے رکھ کر گیا تھا؟ صندوق نیچے تھا، بت اوپر تھا۔ دوسرے دن اس نے پھر اچھا صندوق پر بت کو رکھا، اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیا، شام کو تالا لگایا۔ اب جو صبح کو آ کر دیکھتا ہے، بت پھر نیچے ہے، تابوت اوپر ہے۔ اب اس نے تیسرے دن جو ہے وہ کیلوں سے، میخوں سے ٹھوکا، اچھی طرح سے زنجیروں سے جکڑا۔ تابوت نیچے ہے، بت کو اوپر باندھ دیا گیا۔ اب جو یہ تیسری صبح میں آ کر کھولتا ہے تو عجیب منظر ہے۔ صندوق تابوت سکینہ وہ تو اپنی منزل پر ہے، لیکن بت ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ بت قتل ہو گیا، بت قتل ہو گیا، اور تابوت سکینہ۔ اب یہ جو ہے وہ گھبرایا، کیا کیا جائے؟ اب اس نے اس تابوت کو اپنے بت خانے سے نکالا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ 2 بیلوں کی پشت پر سوار کر دیا اس تابوت کو۔ یہ تابوت سکینہ وہاں سے نکلنے کے بعد طالوت کے دروازے پایا۔ بنی اسرائیل سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ تابوت سکینہ کہ جس کی برکت سے ہم نے جنگیں جیتی ہیں، جس کی برکت سے ہم نے فتح و ظفر کا منہ دیکھا ہے، وہ اس کے دروازے پہ آ گیا۔ بڑے سمجھدار تھے کہ انہوں نے اتنا سارا دیکھنے کے بعد بھی انکار نہیں کیا، اور طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب میں ان کا کیا کروں کہ جنہوں نے سب کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں ان کا کیا کروں؟ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، منزل آگے بڑھتی ہے کہ اب جو ہے وہ جنگ کی منزل آ گئی۔ اب تو تابوت سکینہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ اب انہوں نے تابوت سکینہ کو آگے آگے رکھا، اور پیچھے سے فوج۔ اب جو ہے وہ ان کے امتحان، اب امتحان شروع ہوا۔ صحرا ہے، پیاس کا عالم ہے، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے اس لشکر کو، ایسی پیاس کہ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہے۔ اچانک ایک ٹھنڈے پانی کی نہر بہتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو منزل امتحان میں ڈالو، ان سے کہہ دو کہ یہ ٹھنڈی پانی کی نہر بہہ رہی ہے، لیکن تمہارے اوپر اس نہر کا پانی حرام ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، انسان وعدے تو بہت کرتا ہے، دعوے تو بہت کرتا ہے، لیکن منزل پر کون کتنا پورا اترتا ہے یہ تو جو ہے امتحان کی منزل پر ہی آنے کے بعد۔ ایک مرتبہ جس وقت امام حسن علیہ السلام نے وہ صلح نامے پر دستخط کیے ہیں تو ایک مولا کا چاہنے والا آیا، اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا کہ اے مومنین کو ذلیل کرانے والے، تجھ پر سلام ہو۔ چاہنے والا تھا، لیکن وہ حالات کو دیکھ کر کیا کرتا؟ اس کو تو ایسے ہی لگا کہ مولا نے ہمیں ذلیل کرا دیا،
یہ صلح نامہ، لیکن وہ امام کی حکمت کو نہیں سمجھ پایا۔ امام نے اس کو قریب بلایا، کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا ہم جنگ چاہتے تھے۔ کہ اچھا کتنے لوگ ہیں؟ کہ مولا اتنی آدمیوں کو تو میں جانتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، جاؤ ان سے یہ کہہ دینا کہ کل صبح کو جو ہے ایسے 10 آدمی تم لے آؤ اور بس کچھ نہ کریں، اپنے سر کے بال اتار دیں، چلے آنا میرے پاس۔ اب جو صبح ہوئی تو صرف یہ اکیلا تھا اور اس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ اندازہ لگایا۔ اب مولا نے کہا کہ دیکھ، جو دعویٰ کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو میرے کہنے کے بعد اپنے بال نہیں دے سکتے، وہ اپنی جان کیا دیں گے؟ وہ اپنی جان کیا دیں گے؟ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اب ان کی منزل، یہ منزل امتحان میں آئے۔ ٹھیک ہے پیو، مگر ایک گھونٹ پیو۔ بات آگے بڑھ گئی۔ چلیے میدان جنگ میں تک میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہاں جو ہے وہ جالوت جو ہے وہ ہاتھی پر بیٹھ کر آیا، پورا جسم جو ہے اس کا زرہ میں ڈھکا ہوا ہے، لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہے، اور ادھر حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کر جو ہے وہ میدان میں پہنچے۔ بڑی مشکل ہے۔ جالوت کا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ حضرت طالوت کے پاس آئے، بڑا بہادر ہے، ہاتھی پر بیٹھ کر آیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک جنگ میں رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول بڑا طاقتور ہے، 1000 کا مقابلہ کر لیتا ہے، ڈھال چھوٹ جاتی ہے، اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ اپنی کیفیت بتا رہے ہیں، اپنے خوف کی منزل بتا رہے ہیں، یا رسول کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام کو کیا کیا جائے؟ وہ حضرت شموئیل کا اس کو اس شخص کا بیٹا قتل کرے گا۔ اب اشاروں میں بات ہو رہی ہے۔ وہ جو فلاں جگہ پر رہتا ہے جس کے 4 بیٹے ہیں، اس کا سب سے چھوٹا بیٹا اس جالوت کو قتل کرے گا۔ کچھ تاریخ ذہن میں آئی، فلاں شخص رہتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، چھوٹا بیٹا اس جالوت کو قتل کرے گا۔ میں نے اس جنگ میں بھی دیکھا کہ اس عظیم ہستی کے 4 بیٹے تھے، سب سے بیٹے چھوٹے کا نام علی تھا، اور اس نے رسول کے کہنے کے اوپر، ابھی آپ کی منزل آئے گی، ابھی بتاتا ہوں، لیجئے، اس شخص کے بیٹے کو بلایا گیا، وہ چھوٹا بیٹا آ گیا، آپ کو معلوم ہے کو حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد زمین سے 3 کنکریاں چنی، 3 ٹکڑے چنے، اور یہ بچے کیٹی جانتے ہو، گلیل، وہ لی اور اس کے اندر ایک کنکری رکھی۔ یہ جو پورا لوہے کے اندر چھپا ہوا تھا، بس خالی اس کی پیشانی ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ ٹارگیٹ دیکھا، گلیل سے نشانہ لیا، جالوت وہاں سے چلایا کہ تم تو مجھے ایسے مار رہے ہو جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔ وہ جالوت ہاتھی کی پشت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے تم تو مجھے ایسا مارنا چاہتے ہو جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یکے بعد دیگر 3 کنکریاں ماری، یہ چبائے ہوئے بھوسے کی مانند زمین پر گرا، مارا گیا نا میرے دوستوں۔ لیکن ایک بات تو رہ گئی، یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ایسے مار رہے ہو جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعد رسول میرے مولا نے 3 جنگیں لڑیں، ان کا ذرا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ ایک جنگ وہ ہے کہ جس پہ مقابلے پانے والی پر حواب کے کتے بھونکے، ایک وہ جنگ ہے کہ جس کا تعارف کیا کراؤ، ماں باپ نے نام ہی کچھ ایسا رکھا۔ تیسری وہ جنگ ہے، رسول اسلام کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی جنگ جمل، حواب کے کتے بھونکے۔ دوسری صفین، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس نام کا کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ تیسری نہروان، سرکار دو عالم نے بھرے ہوئے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میرے بعد ایک ایسے گروہ کو دیکھو گے کہ جن کی نمازوں کو دیکھ کر
تم اپنی نمازوں کو سبک سمجھو گے، اپنی نمازوں کو ہیچ سمجھو گے، جن کے روزے کو دیکھ کر تم اپنے روزوں کو ہیچ سمجھو گے، تم ان کی عبادتوں کو، ان کی تلاوت قرآن کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو کچھ نہیں سمجھو گے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ وہ خوارج ہیں کہ جن کی نشاندہی سرکار دو عالم نے اپنی زندگی ہی میں کی تھی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، بس ایک جنگ یاد آ گئی، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کبھی عرض کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد پر۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے رسول نے کون سی چیز ہم پر فرض کی ہے، کس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ولائے آل محمد وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کو ملنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، اس لیے کہ ولائے آل محمد ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ فرش عزائے حسین ہر ایک کے مقدر میں نہیں، یہ تو اللہ نے کچھ چنندہ لوگ رکھے ہیں کہ جن تک ولائے آل محمد بھی پہنچے گی، جن تک عزائے آل محمد بھی پہنچے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ یہ جن کی ولا مانگی ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کو اللہ نے کیا کیا کمالات دیے ہیں۔ مولا کائنات ایک راستے سے جا رہے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، دیکھا کہ ایک درزی اپنی دکان پر کپڑے سی رہا ہے، سی تو کپڑے رہا ہے لیکن گانے گا رہا ہے۔ حدیث سناؤ، غنا اشد من الزنا، گانا جو ہے زنا سے بدتر ہے۔ بات پہنچ گئی، یہ گانے گا رہا ہے۔ مولا کائنات اس کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا کہ تو بھائی یہ گانے کیوں گا رہا ہے؟ وہ بھی سیدھا سادہ آدمی تھا، مولا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ تجھے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ثواب بھی ہوگا، برکتیں بھی نازل ہوں گی، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ کہا مولا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے جو ہے میں یہ گانے گنگناتا رہتا ہوں، اپنا کام کرتا رہتا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا یہاں میرے قریب آ، اپنا کان میرے دہن کے قریب لا۔ علی کے دہن کے قریب یہ درزی اپنا کان لے کر گیا، علی نے اس کے کان میں کچھ پڑھا۔ جیسے ہی علی کا پڑھنا تھا، یہ کہتا ہے کہ میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ بات ذہن تک پہنچ گئی، میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ ان کا اختیار دیکھیے کہ اگر یہ چاہے تو درزی کو عالم بنا دیتے ہیں، اگر یہ چاہے تو درزی کو عالم بنا دیتے ہیں، یہ چاہے تو رضوان کو درزی بنا دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور آج جو ہے وہ تمغے چپکانے کی بہت لگی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں ابھی تو پاکستان کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو علیہ السلام نہیں رضی اللہ کہنا چاہیے۔ کیسی بدبختی ہے، جن کو اللہ نے سلام کیا ہو تم ان کو رضی اللہ کہو گے۔ اچھا مطلب کمال دیکھیے، ان کی کتابوں کے اندر کہیں پنجتن پاک کا ذکر ہے، ان کے اسماء لکھے ہوئے ہیں تو اس میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ رضی اللہ کہہ کر رہے ہیں۔ کیا کیا جائے، اب یہ تمغے ہیں تو کوئی بھی اپنے اوپر کسی بھی تمغے کو چپکا سکتا ہے، لیکن اصل میں وہ تمغہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، یا وہ جس پہ چپکا رہے ہو وہ اس لائق ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کا نبی ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ ممبر پر ہیں، مسجد میں اصحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے سنا، یہاں تک کہ مستقبل کے خلفاء نے بھی سنا۔ اب اس میں سے ایک شخص
اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے رسول کے حجرے تک پہنچ گیا، اور اس نے جانے کے بعد جوش عقیدت میں بیٹی سے بیان کیا کہ بیٹی تمہیں معلوم ہے آج نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں بابا بیان کرو۔ کہ آج نبی نے کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی بات نہیں، بات یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن اس سے آگے کی بات میں بتاتا ہوں۔ یہ اتنا سو طاہر آگے کی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب رسول اسلام گھر پر آئے تو آنے کے بعد یہ رسول کی چہیتی بیوی رسول سے سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی کیا آپ نے آج یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے؟ کہاں میں نے یہ فرمایا؟ ابھی بھی بات آپ تک نہیں پہنچی۔ آپ ذرا سا اس بات کا جائزہ لیجئے۔ رسول نے منبر سے حدیث پڑھی، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ تو یہ ایک باپ نے سنا، بیٹی سے آ کر بیان کیا۔ اور آسان کرو، مستقبل کے ایک خلیفۃ المسلمین نے ام المومنین سے آ کر بیان کیا۔ ابھی بھی بات نہیں پہنچی۔ اور آسان کرو، ایک صدیق نے صدیقہ سے آ کر بیان کیا۔ نہیں پہنچی بات؟ آپ کی سماعت کو سلام ہے۔ ایک باپ نے بیٹی سے آ کر بیان کیا کہ آج رسول نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک خلیفۃ المسلمین نے ام المومنین سے کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک صدیق نے صدیقہ سے آ کر کہا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب میں کیا کروں کہ اس صدیقہ نے جب تک رسول سے کنفرم نہ کر لیا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ ارے جس کی اپنی بیٹی کو یقین نہ ہو تم اس پر کہاں کہاں سے چپکاؤ گے؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب ذرا عربی ڈکشنری کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں، جو اپنے قول میں سچا ہو، اگر مرد ہے تو اس کو صادق کہا جائے گا، اگر عورت ہے تو اس کو صادقہ کہا جائے گا۔ جو بھی اپنے قول میں سچا ہو۔ آپ یہاں پر آئے، میں نے آپ سے سوال کیا، مسجد کھلی ہے، ایک بچہ مسجد ہی میں سے آیا تھا، اس نے کہا مولانا صاحب مسجد کھلی ہوئی ہے۔ لیکن ایک دوسرا بچہ ہے، میں نے اس سے سوال کیا مسجد، ابھی جیسے ہی مسجد کا جملہ آیا اس نے کہا مسجد کھلی ہوئی ہے۔ ابھی تو مسجد بند تھی، لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ مسجد کھلی ہوئی ہے، مسجد کے دروازے کھل گئے۔ یہ وہ ہے، سچا نہیں کہا جائے گا، یہ وہ ہے جس نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ جو اپنے قول میں سچا ہو اس کو صادق کہا جائے گا، جو اپنے قول میں سچی ہو اسے صادقہ کہا جائے گا۔ لیکن جو کہہ دے اور سچ ہو جائے، اگر مرد ہے تو صدیق کہا جائے گا، عورت ہے تو صدیقہ کہا جائے گا۔ اب مولائے کائنات کے بعد کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا علی نماز جنازہ پڑھا دو، کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ اب جب علی نے نماز جنازہ کہہ دیا کہ اس میت کی نماز پڑھا دوں، تو اب اس کے اندر تلاش نہ کرنا کہ کسی کی زندگی ہے، اب تلاش نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ تو علی تھے، وہ صدیقہ طاہرہ ہے جس نے رات کو کہہ دیا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں۔ اب اگر صبح کو رضوان کپڑے لے کر آئے اور یہ کہہ دے کہ میں رضوان جنت ہوں، تو بات علیحدہ جائے گی۔
لیکن چونکہ شہزادی نے کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہے، تو درزی آنے والا رضوان دروازے پر شہزادی کے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے انا قیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ جو اپنے قول میں سچا ہو اسے صادق کہتے ہیں، عورت ہے تو اس کو صادقہ کہتے ہیں، لیکن جو کہہ دے اور وہ ہو جائے وہ ہے صدیق۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک سلامات بھیجیے عظمت آل محمد علیہ السلام پر۔ بس میرے دوستو، فضائل کی منزل یہاں تک پہنچی۔ آج محرم الحرام کی 7ویں شب ہے، اور اس میں جناب قاسم علیہ السلام کے مصائب ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ مصائب پڑھیں۔ 13 سال کی عمر ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کربلا میں اتنا لشکر اکٹھا کیسے ہوا؟ یزید کے زیر نگراں 24 سلطنتیں تھیں، اس نے ہر سلطنت کو خط لکھا اور ہر جگہ سے سپاہی آئے۔ ایران کے اندر ایک جگہ ہے شمران، وہاں کے حاکم کو بھی لکھا، تغرل اس کا نام ہے، کہ مجھے ایک معرکہ درپیش ہے، سپاہیوں کی ضرورت ہے، تو بھیج۔ اس نے یزید کو خط لکھا کہ میں تیرے پاس اپنے صرف 10 سپاہی بھیجتا ہوں جو ہزاروں کا مقابلہ اکیلے کر سکتے ہیں۔ اور اس نے ارزق کو ایک خط لکھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ حسن سے اپنا بدلہ لے، چونکہ جنگ صفین کے اندر ارزق کا جو باب تھا اس کو امام حسن نے قتل کیا تھا، اگر تو چاہتا ہے کہ حسن سے اپنا بدلہ لے تو کربلا میں حسن کا بیٹا آیا ہوا ہے، تو اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو کربلا پہنچ جا۔ یہ اپنے 7 بیٹوں کو اور 2 غلاموں کو لے کر کربلا پہنچ گئے، اور جناب قاسم جن کو فن سپاہ گری مولا عباس نے سکھایا تھا، اب عباس کا شاگرد ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب عباس نے کس طرح سے جو ہے وہ فنون جنگ جناب قاسم کو سکھائے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں کہ میرے لال، اگر تمہارے سامنے کوئی بہت بڑا پہلوان آ جائے، مد مقابل جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو، تو تم ایک کام کرنا، اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ تھوڑا پیچھے لے کر آنا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آنا، سوار کے قریب آ کر اپنے گھوڑے کو جس دینا، اپنی تلوار کو بلند کرنا۔ اب جو اس تلوار کا وار ہوگا تو ایک تو تمہاری طاقت، گھوڑے کی طاقت، پھر اوپر سے تمہارے ہاتھ کی طاقت سے جب مد مقابل کو لگے گی تو اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ ارزق کا ایک بیٹا آیا، واصل جہنم کر دیا، دوسرا آیا وہ بھی گیا، 7واں آیا وہ بھی گیا، غلام آیا وہ بھی دونوں کے دونوں چلے گئے۔ اب ارزق خود آتا ہے، ادھر ارزق آیا تو تھا، قاسم نے برزخ پہنچا دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ منزل آپ اندازہ لگائیے، جناب قاسم شب عاشور عجیب منظر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا، جب شہداء کی فہرست بیان کی ہے نا جناب قاسم، اس کو سن رہے، چچا میرا نام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے لال، تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے، تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اصغر کا نام آیا، جناب قاسم تڑپ گئے کہ چچا کیا ظالم خیموں پر حملہ کر دیں گے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کسی میں تمہارے بھیا کو میدان کارزار میں خود لے کر جاؤں گا۔ حسین نے ایک سوال کر لیا، اے میرے لال یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے، موت کیسی؟ جناب قاسم کا وہ تاریخی جملہ کہ چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس جملے کی ذرا سی وضاحت کر دوں، یہاں کربلا کے میدان میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزیز تر چیز ہے تو وہ پانی ہے۔ جناب قاسم نے یہ نہیں کہا کہ چچا ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ سے بہتر موت،
کیا کہا؟ شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ سوال ایک چچا کا ایک بھتیجے سے نہیں، ایک فوج کے ذمہ دار سالار کا سوال اپنے ایک سپاہی سے ہے، اور سپاہی بھی حسین کا ہے۔ جواب دیا تو ایسا جواب دیا، اس لیے کہ قاسم جان رہے ہیں میرا چچا بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، خیمے میں اصغر بھی پیاسا ہے، کہیں سے دور دور سے پانی کا تذکرہ نہ آئے۔ چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں۔ جناب قاسم علیہ السلام کو سینے سے حسین نے لگا لیا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ اب قاسم حسین کے خیمے کا چکر لگا رہے ہیں۔ چچا ہمیں مرنے کی اجازت دو، لیکن حسین، اے قاسم تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو۔ قاسم خیمے میں جاتے ہیں تو ماں غضبناک ہوتی ہیں، ابھی تک تو زندہ ہے، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیری ماں کا چہرہ سرخرو ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں سیدانی نہیں لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا؟ جناب قاسم عجیب کیفیت میں ہے، ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں کا عجیب حال ہے، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ماں اور بیٹا خیمے میں بیٹھے ہوئے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، ایک مرتبہ وہ وصیت یاد آئی، میرے لال قاسم جو تمہارے اوپر سب سے زیادہ پریشانی کا وقت ہو تو میرے اس تعویذ کو کھول لینا۔ ماں سے کہتے ہیں ماں بابا نے کہا تھا پریشانی سے زیادہ پریشانی کیا ہو سکتی ہے، چلو اس کو کھول کر دیکھے تو صحیح۔ ماں نے تعویذ کو اتارا، اب جو تعویذ کو دیکھا تو عجیب فقرہ لکھا ہوا تھا کہ ماں بھی خوش ہو گئی، بیٹا بھی خوش ہو گیا۔ خوشی خوشی کے عالم میں دونوں حسین کے خیمے کی طرف بڑھے۔ حسین نے بڑی بھابھی کو آتا ہوا دیکھا، استقبال میں حسین کھڑے ہو گئے۔ بھابھی آپ نے زحمت کیوں کی؟ ہمیں طلب کر لیا ہوتا۔ کہا آقا میں ایک یہ رقعہ لے کر آئی ہوں۔ حسین نے حسن کی تحریر کو دیکھا، ارے 10 سال کے بعد بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا۔ قاسم کا مقصد سمجھ گئے، اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے بھیا حسین، کربلا میں ہم تو نہ ہوں گے لیکن ہمارا یہ قاسم ہماری طرف سے فدیہ کر دینا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ عباس کو طلب کیا، عباس قاسم کو سوار کرو۔ معلوم ہے 13 سال کی عمر ہے۔ عباس نے رکابوں کو کاٹا ہے، حسن کے لال کو سوار کیا ہے۔ جب جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے سوار کر دیا، اس کے بعد کہا میرے لال قاسم ذرا ٹھہرو، آستینوں کو الٹ دیا، گریبان کو چاک کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس کی پہچان ہوتی تھی؟ اگر کوئی سوار کسی جنگ میں کسی میدان میں جاتا اور کوئی اس سوار کو اس عالم میں دیکھ لیتا کہ اس کا گریبان چاک ہے، آستینیں پلٹی ہوئی ہے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ آنے والا یتیم ہے۔ عرب کے اتنے خونخوار افراد بھی ایسے جوان کو نہیں مارتے تھے کہ جس کا باپ دنیا کے اندر موجود نہ ہو، لیکن ہائے کربلا میں کیسے شقی القلب تھے کہ حسن کے یتیم کو پامال کر دیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ حسن کا لال میدان کارزار میں پہنچا، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ حسن کے جوتے کا تسمہ ذرا سا ڈھیلا ہوا۔ جناب قاسم نے اپنے جوتے کے تسمے کو باندھنے کے لیے اپنے آپ کو جھکایا۔ کمین گاہ سے ایک شخص اٹھا، ایک گرز لیے ہوئے، گرز جانتے ہیں کائے کو کہتے ہیں؟ لوہے کا ایک گولا ہوتا ہے، اس میں کیلیں نکلی ہوئی ہوتی۔ بتا سکتا ہوں، سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ حسن کا یتیم جھکا، ظالم نے گرز لیا، قاسم کی کمر پر مارا، اس کے بعد قاسم کی کمر سیدھی نہ ہو سکی، زمین پر آئے۔ اجرکم اللہ،
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قاسم زمین پر آئے، تاریخ بتاتی ہے کہ آواز دی، اے چچا ہمارا سلام آخر قبول کرو، چچا مدد کو پہنچو۔ ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے علی امام حسین، دونوں میدان کارزار میں پہنچے۔ عباس و حسین کو آتا ہوا دشمنوں نے دیکھا، روایت بتاتی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر سے گزر گئے، یہ زندہ تھا جس کا لاشا پامال ہو گیا۔ مصائب تو میں نے پڑھ دیا عزاداران مظلوم کربلا، بس چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین میدان کربلا میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آواز دی، اے میرے لال قاسم آواز دو، چچا پہنچ گیا، اے میرے قاسم آواز دو، چچا پہنچ گیا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے یک بعد دیگر کئی آوازیں دی، جب کوئی جواب نہیں آیا حسین ایک بلندی پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد بڑا دل سوز جملہ حسین نے کہا۔ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے کہ حسین اس بلندی پر پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا، اے میرے لال قاسم آواز دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ بیٹا قاسم چچا پہنچ گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب حسین کہتے میرے لال قاسم آواز دو، امام وقت بلا رہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس حسین کی آواز کا دہن سے نکلنا تھا کہ جس میں قاسم کے ٹکڑے زمین کربلا پر بلند ہوئے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے یا تو حصیر یا اپنی ابا زمین پر بچھا دی، جس میں قاسم کے ٹکڑوں کو چننا شروع کیا۔ کہیں سے ہاتھ لیا، کہیں سے سینہ لیا، کہیں سے بازو لیا، گٹھڑی بنائے اور ڈالی اپنی کمر پر، خیمے کی طرف بڑھے۔ لاش قاسم کی گٹھڑی حسین خیمہ گاہ میں لے کر پہنچے۔ جاؤ اور جانے کے بعد کوئی خبر دو فروا کو کہ فروا تمہارے بیٹے کا جنازہ آ گیا۔ جناب فضا جناب ام فروا کو لے کر آئیں۔ جب خیمے میں بی بی پہنچی ہے نا، فضا تم تو کہہ رہی تھی کہ میرے لال کا جنازہ آ گیا، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا، فضا ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ فضا نے اشارہ کیا، بی بی وہ رکھی ہوئی گٹھڑی کو دیکھو، ارے جس کا لاشا آتا تھا حسین سلامت لاشا لے کر آتے تھے، لیکن قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس دو جملے اور کہنا چاہتا ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کی لاش کے ٹکڑوں کے قریب بیٹھی، ایک نظر خیمے میں کھڑی ہوئی بیویوں حسین و عباس پر ڈالی، ہاتھوں کو جوڑ کر امام حسین سے کہتی ہیں، آقا گزارش ہے چند لمحوں کے لیے آپ خیمے سے باہر چلے جائیے۔ حسین و عباس خیمے سے باہر آ گئے۔ جناب ام فروا فاطمہ کی بیٹی سے کہتی ہے، زینب تمہیں اپنی ماں کا واسطہ ان بیویوں کو لے کر خیمے سے باہر چلی جاؤ۔ ساری بیویاں خیمے سے باہر آ گئی۔ ماں نے اس گٹھڑی کو کھولا، اپنے ہاتھ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں میں ڈالے، ہاتھ خون سے رنگین ہوئے، اپنے سر میں خون لگایا۔ فضا یہ منظر دیکھ رہی تھی، زینب بی بی دوڑ کر آؤ، قیامت ہو گئی۔ کیا ہوا فضا کا دیکھو تو صحیح،
اب جو زینب نے دیکھا جناب فروا قاسم کی لاش کا خون اپنے سر پر لگا رہی ہیں، زینب نے سوال کر لیا بھابھی اتنا بتا دو کیا کر رہی ہو؟ کہا زینب ہم نے منت مانی تھی جب ہمارے قاسم کی شادی ہوگی اپنے بالوں کو خضاب کروں گی، میرا لال دولہا بن گیا، میرا لال ماتم حسین۔